اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم باب دہم شروع کرنے جا رہے ہیں، حقوق نسواں، خواتین کے حقوق۔ اس کے آج ہم 3 پوائنٹس کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے اسلام میں خواتین کے حقوق، اور دوسرا خواتین کے کام کرنے کا حکم، پیج نمبر 134 اور 135 پر خواتین کے کام کرنے کا حکم۔ اس کے بعد پاکستان کی خواتین، یہ 3 پوائنٹس کریں گے۔ سب سے پہلے میں پوائنٹ ساتھ ساتھ نکالتی جاؤں گی، یعنی میں پوائنٹس ہی بول کے ان کو ڈسکس کروں گی بس۔ اسلام میں خواتین کے حقوق پر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا پوائنٹ بنے گا مساوات۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا کہ تمام جو عالم کے انسان ہیں، ان میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، وہ سب آپس میں برابر ہیں۔ اور قرآن میں بھی اس کا حکم ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تمام مومن، چاہے وہ مرد ہیں خواتین ہیں، برابر ہیں سوائے تقویٰ کے۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ اس کا بنے گا جی تعلیم حاصل کرنے کا حق۔ اسی میں سے پوائنٹ نکالیں گے آپ۔ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا گیا۔ اسلام نے خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا۔ جب عرب کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور بیٹی جس کے گھر پیدا ہوتی تھی اس کا شملہ اونچا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور یہ بہت حقارت سے لوگ ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے تھے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور بہت شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ میرے نبی نے ان کو بتایا کہ بیٹی جو ہے وہ عزت اور وقار کی علامت ہے، وہ شرمندگی کی علامت نہیں ہے۔ تو زندہ دفن کرنا قتل کرنے کے مترادف ہے، اور اسلام میں اس کا حکم نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بیٹیوں کو 4 دیواری میں محدود کر دیا گیا۔ تو میرے نبی نے ان کو سرعام یعنی احادیث کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا کہ تعلیم جو ہے وہ مرد خواتین دونوں حاصل کریں، اور بیٹیوں کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا کہ بیٹوں کا ہے۔ تو اس کے لیے آپ حدیث ایڈ کیجئے گا کہ تعلیم حاصل کرنا سب پر فرض ہے، خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ یعنی اس کا مفہوم اس طرح سے بنے گا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواتینوں مرد ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بعد شریک حیات کے انتخاب کا باقاعدہ طور پہ حق دیا گیا، جس کا آج بھی ہمارے معاشرے میں حق نہیں دیا جاتا خواتین کو، جس کی آج سے 1400 سال پہلے اسلام جو ہے وہ نشاندہی کر گیا ہے، یا وہ بتا گیا ہے کہ خواتین کو یہ حق حاصل ہے اور وہ اپنی مرضی سے انتخاب کر سکتی ہیں۔ لیکن چونکہ ہم بر صغیر میں بہت عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے، تو ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے بہت زیادہ رسم و رواج ہمارے اندر شامل ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمیں اس حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ جی 135 پیج پر اس کا ہی آگے ہے کہ اسلام میں قتل کی ممانعت، یہ پوائنٹ نکلے گا جس میں سارا بتایا گیا ہے کہ خواتین کو، بیٹیوں کو پاکستان میں کس طرح سے بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے غیرت کے نام پہ۔ آئے روز بلکہ ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایسی واردات سننے کو ملتی ہے میڈیا پر، جس میں یہ بتایا جاتا ہے غیرت کے نام پہ بھائی نے بہن کو مار دیا، یا چچا زاد بھائی نے اپنے تایا کی بیٹی کو مار دیا غیرت کے نام پہ۔ بلوچستان، سندھ میں اس طرح کے بہت زیادہ کیسز ہیں۔ پنجاب کے جو بہت پیور قسم کے دیہی علاقے ہیں، وہاں پر اس طرح کے بہت زیادہ کیسز ہیں، اور کچھ کیسز ایسے ہیں جو باہر نکالے ہی نہیں جاتے، یعنی جو میڈیا تک یا حکومتی ارکان تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، گھر کے اندر ہی ان کو فنش آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اسلام میں قتل کی ممانعت ہے۔ اسلام نے قتل کو سختی سے منع قرار دیا گیا اسلام میں، چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، کسی کا بھی قتل جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اور کہا گیا اس کے بارے میں کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا، اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں مسلمانوں کو خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اے مومنو، تم پر حرام کر دی گئی تمہارے بھائی کی جان، مال، عزت و آبرو، جس طرح سے یہ سال اور یہ دن۔ تو مسلمان کے خون، مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون جو ہے وہ حرام ہے، حرام قرار دیا گیا ہے۔
اور ایک انسان کا قتل کرنے والا تمام انسانیت کا قاتل ہے، اور غیرت کے نام پہ اگر قتل کیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ لڑکی نے اپنا حق استعمال کیا یا انتخاب کا حق استعمال کیا، تو یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، اور اس کو مار دینے سے ہماری عزت جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ عزت دینے والی صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت دینے والا بھی وہی ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو اس طرح کی جو پراپیگنڈاز یا سمجھ لیں کہ کم اور تنگ نظری ہے، اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بہت خرابیوں کا شکار ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جی نیکسٹ پوائنٹ ہے خواتین کے کام کرنے کا حکم۔ بہت سارے جو لوگ ہیں، کچھ تنگ نظر نہیں کہوں گی میں، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو بہت برا محسوس کرتے ہیں کہ خواتین اور چار دیواری سے باہر جائیں گی کام کرنے کے لیے، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، یا ہمارے لیے یہ بڑی شرمندگی والی بات ہے، اور خواتین کو ہم اس چیز کی اجازت نہیں دیتے۔ بہت پراؤڈلی، بہت فخر سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی خواتین کام کرنے باہر نہیں جاتی۔ بھائی ہم لوگ اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتے۔ تو جب اسلام نے اس چیز کا حق دیا ہے تو پھر ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ اسلام سب سے زیادہ رہنمائی فراہم کرنے والا دین ہے، مصلحت والا دین ہے، اور سب سے زیادہ آسانیاں فراہم کرنے والا دین ہے۔ ہم نے خود اپنے لیے پیچیدگیاں پیدا کر لی ہیں، جبکہ اسلام نے تو بہت آسان اور سادہ طرز زندگی ہمیں پرووائڈ کیا، اور ایسا جس میں بہت مصلحت ہے، جس میں بہت راستے ہیں مشکلوں سے نکلنے کے لیے۔ ہم نے خود اپنے لیے پیچیدگیاں اور اپنے لیے مشکلات پیدا کی۔ اس نے سب سے پہلا پوائنٹ آپ بنائیں گے اسلام اور روزگار خواتین۔ اسلام نے خواتین کے روزگار کے متعلق کیا حکم دیا ہے؟ اس کی مثال قرآن حکیم میں حضرت شعیب کی بیٹیوں کے متعلق ہے، جو بھیڑوں کو چرا کے اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ اس طرح اس کا نیکسٹ پوائنٹ بنے گا اسی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور خواتین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو روزگار کے متعلق کیا احکامات نافذ کیے؟ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو حکم دیا تھا کہ وہ زخمیوں کو پانی پلائیں گی اور ان کی مرہم پٹی کریں گی۔ بہت سارے غزوات میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں آپ کو جو خواتین ہیں ان کے کردار کے بارے میں پتہ چلے گا اگر غزوات پڑھیں، کہ وہ جو زخمیوں کو پانی پلانا اور مرہم پٹی کا کام تھا وہ خواتین کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ جو سامان خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی اشیاء کا سامان جو تھا وہ بھی خواتین پہنچاتی تھیں۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان خواتین کو حکم دیا جن کے گھر کوئی کمانے والا نہیں تھا کہ آپ باہر نکلیں اور روزگار تلاش کریں، کام کریں، نو ایشو۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال اس چیز سے دیں گے، ایک پوائنٹ الگ سے آپ بنائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور کاروبار۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں وہ تجارت کرتی تھیں۔ یہ ہر بچے، ہر بڑے کو پتہ ہے یہ بات کہ وہ تجارت کرتی تھیں اور وہ بذات خود کاروبار کرتی تھیں۔ تو پھر میرے نبی جو ہیں ان کی زوجہ جب کاروبار کرتی تھی تو وہ ہمارے لیے مثال ہیں، ایک مثالی خاتون ہیں، تو پھر ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے جی پاکستان کی خواتین، یعنی نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ پاکستان کی خواتین ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ ان کے اندر جو قرآن حکیم کے احکامات ہیں، جو حدیث میں ہے، یہ چیزیں کوٹ کیجیے گا، انڈر لائن کیجیے گا، یہ شارٹ کوسچن کی صورت میں بھی ساری آ سکتی ہیں، پیچھے والی بھی۔ اب پاکستان کی خواتین کے متعلق قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ اس کا پوائنٹ پہلے بنائیے گا، پاکستانی خواتین اور فرمان قائد، ٹھیک ہے؟ اور اس کا فرمان قائد جو ہے اس کو بھی انڈر لائن کر لیجیے گا، یہ شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ قائد اعظم نے خواتین کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ، کوئی قوم اس وقت تک ترقی کر ہی نہیں سکتی جب تک خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نہیں ہوں گی۔ اس طرح نیکسٹ آپ پوائنٹ بنائیں گے محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات۔ محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کے ساتھ بہت زیادہ محنت کی، اور پاکستان حاصل کرنے میں قائد اعظم نے جتنی محنت کی اس کے پیچھے محترمہ فاطمہ جناح تھیں۔ وہ شانہ بشانہ اپنے بھائی کے کھڑی رہیں، اپنے بھائی کو تعلیمی لحاظ سے بہت مدد دی، اس کے علاوہ سیاست میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ مسئلے مسائل اور پیچیدہ معاملات تھے جن کو ہینڈل کرنا
ہینڈل کرنے میں قائد اعظم کی بہت زیادہ رہنمائی کرتی تھیں، اور قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد بھی انہوں نے پاکستان کی جو سیاست تھی اس میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ ایک الگ سے آپ خود پوائنٹ بچوں بنائیے گا، پاکستان کی مثالی خواتین، اس میں آپ کو جو مثالی خواتین لگتی ہیں یا ان کے جو کارنامے ہیں آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک عافیہ صدیقی، آپ جانتے ہوں گے ان کو، بہت بڑی اور بہت عظیم خاتون تھیں، ڈاکٹر ہیں پاکستان کی، ابھی بھی ہیں، امریکہ نے جن کو قید کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی جان، اپنی مال، اپنے بچے، ہر چیز اپنے وطن پہ قربان کر دی اور اپنے وطن کے ساتھ وفا کی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے، ہم اتنے اعلیٰ ظرف نہیں ہیں کہ ہم اتنی بڑے کارنامے انجام دیں اور وفا کر سکیں کسی ملک کے اپنے وطن کے ساتھ، اور کسی ملک کے خلاف جا کے للکار کے کھڑے ہو جائیں، ان کے سامنے ڈٹ جائیں، ان کے سامنے اپنی گردن نہ جھکائیں۔ اس کے علاوہ ملالہ یوسف زئی ہیں جنہوں نے نوبل انعام حاصل کیا تعلیم کے میدان میں، اور تعلیم کے لیے وہ ڈٹی رہیں۔ اور بہت ساری پاکستانی خواتین جنہوں نے لوہا منوایا اور کھڑی ہوئیں اور باہمت اور اپنی قوت سے، اپنے جذبے سے انہوں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا۔